واردات ہو رہی ہے پنجاب میں، اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلا پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ، اس کی پولیس اگر ان تمام سوالات کا جواب اپنے تئیں نہیں ڈھونڈ سکتی، یہ تو چونکہ عمران خان صاحب جیسے قداور، آپ نے کہا کہ جی ان کے اطمینان کے لیے چیف جسٹس صاحب آپ دیکھ لیجئے، تو ان شارٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کی نگہبانی بھی آپ کر لیجئے۔ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر پنجاب پولیس کی ہے، پنجاب میں حکومت تحریک انصاف کی ہے۔ میں تحریک انصاف کو فرض کیا کہ دل و جان سے آئندہ انتخاب میں ووٹ دینا چاہتا ہوں، میں یہ کہوں گا کہ یار ان کی پنجاب میں حکومت ہے، وہاں کی پولیس بھی انگریز کے زمانے سے بر صغیر کی بہترین تربیت یافتہ پولیس سمجھی جاتی ہے، یہ وہاں اپنے اوپر ہوئے حملے کی ایف آئی آر درج نہ کروا پائے تو مجھے کہاں سے انصاف اور سیکورٹی فراہم کریں گے؟ خدا کے لیے اس بات پہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ خان صاحب اور پرویز الہی بے بس ہیں، یا یہ کوئی سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے؟ معاملے کو طول دینے کی بظاہر دلچسپی نہیں رکھتے کہ یہ اصل میں تحقیقات۔ بات یہ ہے کہ پنجاب چیف منسٹر آئین کی 18ویں ترمیم، امن و امان بنیادی ذمہ داری صوبوں کی، اس سے پہلے کی اب اتنا بڑا ایک سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے وقوع ہوتا ہے وزیر آباد پنجاب، اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک ایف آئی آر جی پولیس نے کر دی، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ملزم پکڑ لیا، بقول ان کے وہ اعترافی بیانات بھی دے رہا ہے طوطے کی طرح، تو اس کے بعد وہ انہی سوالات پر وہ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ سوال کر رہا ہوں ایک شہری کے طور پر، اگر میرے پاس جواب ہوتا تو میں ضرور تمہیں جواب دیتا۔ جواب تو ہے، میں تو بلکہ اپنی انسیکیورٹی، فرض کرو میں پنجاب کا شہری ہوں اس وقت، یعنی رہائشی ہوں، میں رہتا ہوں جی کاموں کی میں۔ نہیں سر، اب آپ صحافی ہیں نا، آپ یہ بتائیں کیوں نہیں پولیس پروسیڈ کری؟ کیا خوف ہے؟ ان کو خوف یہ ہے کہ ایک طرف ان کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، جو کہ خود 8 سیٹیں ہیں ان کی، اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب بذات خود۔ اچھا، تیسری کوئی سائیڈ نہیں ہے؟ یار اب تیسری سائیڈ کا اگر مجھے پتا ہو تو اللہ کی قسم سے میں نام لوں، جو وہ عمران خان صاحب وہ ہمیں بیان کرے نا کہ ان کی پارٹی کی حکومت ہوتے ہوئے یہ ذمہ داری ان کی ہے، میری تو نہیں ہے نا۔ تو جو کام تھا، میں نے نامزد نہیں کیا چودھری پرویز الہی کو، میں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ان کی حمایت میں ووٹ دیں پلیز۔ سر یہ بتائیں، جو کام تھاندار نہیں کر سکا یہ سپریم کورٹ کے ججز کر لیں گے؟ وہ مطلب بلائیں گے ساروں کو؟ اب جس چیز پہ الزام ہے عمران خان لگا رہے ہیں، کیا ان تینوں کو بلا سکے گا یہ کمیشن؟ ہمیشہ ایک زیادتی یہ کرتے ہو کہ پنڈ پیانی اچکے پہلے تیار۔ بھائی بات یہ ہے کہ ابھی ہم پنجاب پولیس اور پنجاب نے جیسے ڈیل کیا وہ نہیں طے کر پائے، اب مجھے میں کس حیثیت میں کہوں؟ اس کی وجہ تو وہی ہے نا، اینڈ میں وہی وجہ نکلتی ہے۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھو، میں تم سے عرض کر رہا ہوں کہ میں تو اس جوگا بھی نہیں کہ بھائی چیف جسٹس صاحب اس خط کو کیسے ٹریٹ کرے گی۔ مثلا ہی کین جسٹ سے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جو ایف آئی آر ہے وہ رجسٹر ہو جائے، اگر وہ اس کی کارروائی سے مطمئن نہ ہو تو پھر ہم آپ کے خط پر غور فرما لیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ امکان کیوں رد کر رہے ہیں؟ اور لاپتہ افراد کے، اور مجھے تو بلکہ آپ کے ہوتے ہوئے بخدا آپ کو جو ہے مجھے سارا دن تم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں رہتے ہو بھائی۔ میں وہی بتا رہا ہوں، سپریم کورٹ میں جو میں نے دیکھا بتا دوں آپ کو، پھر آئی جی صاحب نے ہاتھ کھڑے کیے، انہوں نے کہا کہ جناب میں جو ایف آئی آر جو کاٹنا چاہ رہا ہوں، پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بھی نہیں کرنے دے رہے، ٹھیک ہے، اور ہم پہ سیاسی دباؤ ہے، ہماری ٹرانسفر پوسٹنگیں ہو جاتی ہیں، تبادلے کر دیے جاتے ہیں، مداخلت ہوتی ہے، تو آئی جی صاحب نے جب ہاتھ اٹھا دیا تو اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ نہ کرے؟ پھر آپ پھر دوبارہ میری بات پہ آ گئے نا۔ ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں کدی مانو ماسی کہیے، پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلا ہوا، وہاں پہ اپریل سے ہو رہا ہے کہ کدی معلوماتی کہیے۔ بھائی میرے یہ اس سے بڑا کوئی کلیپس ہوتا ہے ریاستی ڈھانچے کا؟ کیا کر رہے ہو یار؟ اور کیا ہوتی ہیں فیلڈ سٹیٹ؟ پھر بھی سپریم کورٹ مداخلت نہ کرے آپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی میرے میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ سپریم کورٹ مداخلت کرے یا نہ کرے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کے نام چٹھی ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے ویسے؟ کمیشن بننا چاہیے 15 ججوں کا یا نہیں؟ میں رائے دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ مجاز نہیں سر، پاکستان کے وزیر اعظم نے چٹھی لکھی ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کو،
अब अगर तुम रिवायात पे जाओ तो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पर लगाए इल्जामात की तहकीकात के लिए GIT बनवाकर पूरी तफ्तीशी अमल की निगहबानी और निगरानी कर सकता है तो फिर इसकी भी कर सकता है। वो तो बतौर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो था ना सर, ये तो अरे कमीशन ऑफ भैया, इंक्वायरी के तहत ये फिर बने। दोनों सूरतों में बहरहाल के सुप्रीम एक कजिया है जो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू रखा गया। चले ये और तो ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे फौरी तौर पर मुझे याद आया था नवाज शरीफ, तो भाई पहले उन्होंने सलीम शहजाद के ऊपर कमीशन बन चुका है यार, सर, वो हामिद मीर के देखो, ऊपर कमीशन बन चुका है। वो सहाफियों का मसला था। यहाँ पे हम कद आवर सियासतदानों की बात कर, हम सहाफी जो हैं हम तो मतलब पैदा ही इसलिए हुए हैं कि जो तारीख राहों में मारे जाएं। सर आप ये आई होप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये बताएं कि मौजूदा IG जो है उसको अगर तब्दील कर दिया जाए तो कोई मसला हल हो जाएगा या नहीं होगा? भाई साहब आप IG पे IG बदलते रहे, सिस्टम की बात है ना। वज़ीर आला भी उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि जैसे ही वाकया हुआ मकामी पुलिस जो उस वक्त वहां पे सिक्योरिटी पे थी उसने क्या वो कहती कि खान साहब इनको क्यों ले जा रहे हैं, आइए सर पहले मेडिकल लीगल करवाएं। और ये सवाल का जवाब भी कमीशन ने देना है कि मुकामी पुलिस ने किया क्या वाकये के बाद। सवाल भाई पूछा है। मेडिकल लीगल, और तुम्हें याद है जिस दिन हमला हुआ हमने फरीद रईस साहब को लिया था खान साहब और वो बता रहे हैं कि 9:25 पे यानी कि वाकया होने के 5 घंटे बाद उस जगह को सील किया गया था। तो वैसे खान साहब अपने मेडिकल लीगों के लिए सरकारी अस्पताल में पेश हो जाएंगे वो? फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर उन्हें पेश होना होता तो ये नौबत ना आती। अगर वो हो गए होते, यही तो मैं रो रहा हूं। जिस इलेक्शन की तारीख के लिए साबिक वज़ीर आज़म अपनी जान पर खेल गए, नुसरत जावेद साहब हुकूमत तो कोई नई चाल चल रही है। 30 अप्रैल 2023 में मुश्तरका मफादात कौंसिल से एक नई मरदमशुमारी के नताइज मंजूर करवाएंगे और अगले इलेक्शन उस नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे जिसको मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूर करवाया जाएगा। मगर इलेक्शन कमीशन के जराए परेशान हो गए। अभी कुछ देर पहले जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई वो कह रहे हैं कि ये तो लगता है कि अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे क्योंकि कम से कम 6 महीने चाहिए नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियों के लिए और उसके बाद 45 दिन इलेक्शन के शेड्यूल के लिए चाहिए होते हैं। तो ये जो नई हुकूमत ने ऐलान किया है इससे तो लगता है कि हुकूमत के इरादे बिल्कुल नहीं है कि अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन हो सके। हुकूमत के इरादे, मेरे पास बड़ी पक्की खबर है, 7 महीने से पहले यानी आज से तुम 7 महीने काउंट करो, इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं। मैं क्यों ये दावा कर रहा हूँ, जाहिर है ये रिकॉर्ड पे रहेगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक की जो इत्तलात मुझे मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक आइंदा 7 महीने से कबल ज्यादा से ज्यादा 4 महीने बाद हो सकते हैं और उसके लिए भी कुछ हिलजुल होना पड़ेगी। वो पुरानी ठीक है। मरदमशुमारी पे। अच्छा। ठीक है। अब इस बात को जहन में रखते हुए आप बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं और आपकी इलेक्शन कमीशन के जिन लोगों से गुफ्तगू हुई वो भी जायज। अपना अगर नई मरदमशुमारी होनी, नई मरदमशुमारी के बाद फौरी तकाजा है कि नई हल्के बंदियां हों।